بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، اس لیے کہ ہر ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، تو اس طریقے سے یہ تمہاری پوری زندگی کے روزے ہو جائیں گے. تمہاری زندگی کے یعنی ہر مہینے میں، تمہاری زندگی کے جتنے مہینے ہیں ہر مہینے میں پوری زندگی میں تمہارے روزے شامل ہو جائیں گے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دن، اس کی وضاحت آگے حدیث میں موجود بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تین دن روزہ رکھو مہینے میں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ برحق ہے. انی اجد قوتاً، یا رسول اللہ لیکن میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں 3 روزوں سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، مجھے دشواری نہیں ہوتی ہے یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم صیام نبی اللہ داؤد علیہ السلام، فرمایا تو تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو. یا رسول اللہ داؤد علیہ السلام والے روزے کیا ہیں؟ فرمایا نصف الدہر، آدھے زمانے کے روزے. اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، یعنی جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تمہارے اندر شوق بھی ہے، تمہارا دل بھی چاہتا ہے، تمہارا نفس بھی چاہتا ہے، تو تم نبی داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کھانا پینا کھاؤ، تاکہ تمہارے جسم کو سکون مل جائے اور تم حق ادا کرو اپنے جسم کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، رشتہ داروں کا، سب سے ملو، سب کو وقت دو، سب کے پاس بیٹھو اور اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو بھی جو ہے تھوڑا سا سکون دو. تو فرمایا ایک دن روزہ رکھو، اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ہمارا یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جاتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک شب قدر، لیلۃ القدر، جس کو کہا گیا کہ آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 29. اس کی وضاحت ہو گئی اور اس کی فضیلت بھی بتا دی. اب رمضان المبارک کے مہینے میں بس ایک آخری چیز باقی ہے. وہ آخری چیز کیا ہے؟ اعتکاف. اعتکاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف فرمایا، اعتکاف کا حکم بھی دیا، اور حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے گھر کی عورتوں نے بھی اعتکاف فرمایا. اعتکاف ہمارے لیے سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ کا مطلب کہ اگر محلے سے ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار ہو جائیں گے. لیکن یاد رہے اعتکاف مردوں کے لیے گھر میں کرنا جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کرو مسجد میں، اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں. جب تم اعتکاف مسجد میں کرو تو اعتکاف کے حوالے سے مسجد کے الفاظ موجود ہیں. کیا مطلب؟ مرد کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، وہ مسجد میں اعتکاف کرے گا جہاں امام اور مؤذن ہو، جہاں نماز اور جماعت ہوتی ہو. اور اعتکاف کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے گھر میں رہیں، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی رغبت سے دور رہے اور شب قدر کو پالے، شب قدر کو تلاش کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں کا مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے اعتکاف فرمایا. ہاں عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے. عورتیں گھر میں کس جگہ اعتکاف کریں گی؟ وہ مسجد بیت جو ہے گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے اس جگہ پر عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں اعتکاف کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں ٹھہرنا، دنیا سے دور ہو جانا، یہ اعتکاف ہے. لیکن ایک آخری بات آپ کو بتا دوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. آج دیکھا یہ جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے والے بہت سے لوگ، ان کو جب دیکھا جائے تو ٹوٹل ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے.
اور وہ اعتکاف میں بھی موبائل کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اعتکاف کے علاوہ موبائل کو استعمال کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر بھی مسجد میں انہیں دیکھا جائے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ عام انسان ہے یا معتکف ہے یہ اعتکاف کی حالت میں. آپ مجھے بتائیے آج فیس بک پر سیلفی کس کی؟ جو شخص اعتکاف میں ہے. ویڈیو بنا کر ڈالی جا رہی ہے کس کی؟ اس شخص کی جو اعتکاف میں. کون کر رہا ہے؟ وہ خود یہ سارے کام کر رہا ہے. جو شخص اعتکاف میں ہے وہ افطاری کی سیلفی لے کر فیس بک پہ ڈال دیتا ہے. جو شخص اعتکاف میں ہے وہ حالت اعتکاف میں واٹس ایپ بھی چلاتا ہے، فیس بک بھی چلاتا ہے، ٹویٹر بھی چلاتا ہے، دوستوں سے بات بھی کرتا ہے، جس سے ریلیشن ہے اس سے بھی بات کرتا ہے. یہ اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن دنیا سے تعلق توڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ لے. اللہ کے گھر میں چلا جائے، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دے، ریلیشن کو تھوڑے دن کے لیے ایک سائیڈ کر دے، اللہ سے رشتہ جوڑ لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے. نہ جانے زندگی کا کون سا دن آخری دن ہو، نہ جانے کون سا وقت آخری وقت ہو، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پہ دستک دے، نہ جانے کب ہمیں موت آ جائے. اعتکاف جو آج کے دور میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں حالات کیا ہے. اعتکاف کرنے والا جب جس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے 1-2 جوڑی سامان، کپڑے لے جانے سے پہلے اپنے فون کا اہتمام کرتا ہے. مسجد میں فون بھی لے جانا ہے، چارجر بھی لے جانا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی لے جانا ہے. آخر اعتکاف کرنے والے کو فون کی کہاں ضرورت ہے؟ اعتکاف کرنے والے کے گھر والے وقت پر سحری پہنچاتے ہیں، وقت پر کھانا پہنچاتے ہیں، ضرورت کی چیزیں پہنچاتے ہیں. جب ساری چیزیں ضرورت کی پہنچاتے ہیں تو اس شخص کو مسجد میں بیٹھ کر موبائل چلانے کی حالت اعتکاف میں ضرورت کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں 2-4 لوگ بالکل ایک جگہ پنچایت لگا لیتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں. اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے مسجد سے ایک قدم باہر نکالنا جائز نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدخل علی رأسا وهو فی المسجد. حضور علیہ السلام کے اعتکاف کا انداز یہ تھا کہ حضور مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے اور بالکل وہیں پر برابر میں حضرت عائشہ کا اور حضور کا حجرہ تھا. تو حضور مسجد میں ہوتے اور اپنا سر حضور علیہ السلام جو ہے حجرے کے اندر داخل فرما دیتے. آپ کا وجود مسجد میں ہوتا، سر اندر کی طرف فرماتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کر دیتی، مگر حضور کبھی بھی حجرے میں تشریف نہ لاتے بلکہ حضور مسجد میں رہتے. وَكَانَ لَا يَدْخُلُهُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا کہ حضور علیہ السلام بغیر ضرورت کے کبھی گھر میں قدم نہ رکھتے جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. آج آپ دیکھیے اعتکاف کرنے والے ہمارے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں بیڑی پینے کا شوق ہے، جنہیں سگریٹ پینے کا شوق ہے، جنہیں تمباکو کھانے کا شوق ہے، جنہیں نشہ کرنے کا شوق ہے. آپ دیکھیے شرمندگی کی بات ہے، آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں ہیں اور شریعت نے جہاں ضرورت کے طور پر نکلنے کی اجازت دی ہے وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت یہ ہے کہ آپ وضو کے لیے وضو خانے پہ جائیں گے. چونکہ وضو خانہ مسجد کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ خارج مسجد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیت الخلا، آپ قضائے حاجت کے لیے آپ ٹوائلٹ جائیں گے، وہ مسجد کے اندر نہیں ہوتا، وہ باہری حصے میں ہوتا ہے، وہاں جانا جائز ہے ضرورت کے لیے. لیکن سگریٹ پینے جانا یہ آپ کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو غلط ہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں کھانے کے لیے جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ جانا، یہ ضروری چیز تو نہیں ہے. بغیر ضرورت کے ایک قدم باہر نکالیں گے بغیر ضرورت کے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر آپ نکلیں گے، باتیں کریں گے دنیا کی، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. پوری زندگی میں آپ نے 10 دن اللہ کے گھر میں گزارنے ہیں. 10 دن آپ بغیر فون کے نہیں گزار سکتے، 10 دن اللہ کی رضا کے لیے نہیں گزار سکتے، 10 دن فیس بک سے دور ہو کے نہیں گزار سکتے، 10 دن واٹس ایپ سے دور ہو کے نہیں گزار سکتے اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ جو صحیح اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی فون چلاتے ہیں، مسجد میں حالت اعتکاف میں بیٹھ کر بھی سیلفی کھینچ کر فیس بک پر ڈالتے ہیں، اپنے گھر والوں تک پہنچاتے ہیں، یا اپنے کچھ خاص ریلیشن میں وہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں. آخر مطلب کیا ہے؟
सब काम, जिंदगी का हर काम दिखावे के लिए। अल्लाह के घर में आप मस्जिद में हैं, शब कद्र पाएंगे। ये वो रातें हैं कि जिन रातों में मुकद्दर बनाए जाते हैं, जिन रातों में बिगड़ियां बनाई जाती हैं, जिन रातों में दुआएं कबूल की जाती हैं, जिन रातों में गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, जिन रातों में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, जिन रातों में रहमतों की बारिशें नाजिल होती हैं, जिन रातों में अल्लाह का नूर हासिल होता है, जिन रातों में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। आप हालत एतकाफ में दुनिया के काम से बगैर तवज्जो किए छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें। अल्लाह की रजा के लिए आप मस्जिद में ठहरे हैं, एतकाफ के नाम पर अल्लाह की रजा के लिए एतकाफ करें। और एतकाफ वालों का एक अंदाज और भी है कि जिस तरीके से वो अपने घर पे होते हैं, रात में जाग लिए, सहरी खा ली, फजर की नमाज पढ़ी जैसे तैसे जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर उन्होंने सोने का माहौल बनाया। सोना कब तक है? शाम के 5 बजे तक। कुछ हमारे मुसलमान भाई 6 बजे उठते हैं। कुछ लोग इफ्तार जब दस्तरखान पर लगा दिया जाता है तो उन्हें जबरदस्ती उठाया जाता है कि साहब एहसान कर दीजिए, आप उठ जाइए, दस्तरखान पे आ जाइए और कुछ खा लीजिए। एहसान के तौर पे उन्हें उठाया जाता है, ये रोजा है। और कुछ लोगों का मिजाज ये है कि वो मस्जिद में हालत एतकाफ में होते हैं, फिर भी उनकी यही कंडीशन है, उन्होंने पूरा फिक्स कर लेना है कि हमको सहरी खानी है, फजर की नमाज पढ़नी है और नमाज के बाद सोना ही है जोहर तक। जब आपको हिसाब लगा के 8 घंटे 10 घंटे की नींद ही चाहिए तो जरूरत ही क्या है कि आप एतकाफ करने के लिए जा रहे हैं। एतकाफ करने का फिर फायदे ही क्या है? आप अपने घर पे रहें आराम से, आप अपने घर पे आराम से रहें। जरूरत क्या है? जब आपको टाइम से नींद चाहिए, टाइम से खाना चाहिए। एतकाफ ये नहीं है। एतकाफ का मतलब है कि जिंदगी के कीमती 10 दिन आप अल्लाह की राह में अपने आप को वक्फ कर दें। आप सोएं, सोने के लिए मना नहीं है, लेकिन बतौर जरूरत सोएं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे हद है आप सो लें, सिर्फ अपने जिस्म को थोड़ा सा सुकून दे लें। उसके अलावा 24 घंटे का जो आपका वक्त है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत में गुजरना चाहिए। आप नॉर्मल ये मत सोचिए कि हम घर में इतनी देर सोते थे यहां भी सोएंगे। जब आप घर में जितनी देर सोते थे उतनी देर मस्जिद में सो रहे हैं तो घर को छोड़ के जाने का मकसद क्या है? ऐशो आराम छोड़ के जाने का मकसद क्या है? घर का ठंडा शरबत छोड़ के जाने का मकसद क्या है? घर की इफ्तारी छोड़ के जाने का मकसद क्या है? नर्म और नाजुक बिस्तर को छोड़ के जाने का मकसद क्या है? आप अल्लाह के घर में हैं, घर वाला हिसाब वहां मत लगाइए, बल्कि जिंदगी के ये 10 दिन आप पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी तवाज़ो के साथ गुजारिए। आप यकीन जानिए ये जिंदगी के 10 दिन आपने अगर अल्लाह की रजा के लिए सही तौर पे गुजार लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा फरमाएगा, आपके बिगड़े हुए कामों को बना देगा, आपके दिल में जो जायज मुरादें हैं अल्लाह अपने करम से पूरा फरमाएगा। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जो मोतकिफ के पास जो हालत एतकाफ में है उसके पास आकर दुआ के लिए कहना चाहे कि साहब आप अल्लाह के घर में हैं, आपने दुनिया को छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए, आप अल्लाह की राह में हमारे लिए दुआ करें, तो ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं जाके, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन एतकाफ करने वाले लोग फोन के जरिए या मस्जिद में आने के बाद अपने दोस्तों को अपने पास बिठाकर दुनिया की बातें न करें, इसलिए कि दुनिया की बातें करेंगे तो फिर वो हालत एतकाफ में नहीं रहेंगे। अलबत्ता दूसरे लोगों को भी ये चाहिए कि वो एतकाफ वाले लोगों से मोहब्बत से पेश आएं, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें और मुमकिन हो तो उनके साथ इफ्तार करें, उनके साथ सहरी करें, मौका मिले तो उनके साथ खाना खाएं, उन्हें भी खाना खिलाएं। चूंकि ये बहुत अजीम लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी के 10 दिन अल्लाह की रजा के लिए छोड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में हैं और अल्लाह की बारगाह में रात और दिन इबादत करते हैं। न जाने वो कौन कौन सी नेमतों को रात के लम्हात में पा लेते हैं कि जिन नेमतों से हम अपने घर पे नर्म नाजुक बिस्तर पे आराम करते हुए महरूम हो जाते हैं। तो एतिकाफ में जो लोग हैं उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके लिए दुआ की गुजारिश की जाए, उनसे जाके कहा जाए कि वो हमारे लिए दुआ करें और मुमकिन हो तो उनकी सहरी का इंतजाम करें, उनके लिए इफ्तार पेश करें, उनके खाने का एहतमाम करें। कोशिश हो तो आप भी जाके उनके साथ इफ्तार करें। खुशनसीब मुसलमान हैं वो लोग जो मोतकिफीन के साथ रहते हैं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमने जो कुछ सुना है इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, रमजानुल मुबारक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। इरादा तो यही था कि बहुत तफसील के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन चूंकि तकरीबन इस वक्त में 2:30 बजने वाले हैं और सहरी का वक्त भी करीब है और ये शब कद्र है, तो इस मुबारक रात में दुआ की भी बहुत अहमियत और फजीलत है। तो हम इंशाअल्लाह हम और आप सब मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह हमारी दुआ को
اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ قبول فرمائے۔ میں چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ دیکھیے دعا کے لیے سب سے مین چیز کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی نظروں کو جھکائیں، آپ کی نظریں جھکی ہوں، دل جھکا ہو، اور اس کے بعد آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور جیسے ہی آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اپنی فرمائشوں کی لسٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کریں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں، بلکہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں، وہ گناہ جو آپ نے دن کے اجالوں میں کیے اور وہ گناہ جو رات کے اندھیروں میں ہوئے، ان گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اپنی پریشانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تو گنہگار ہیں، تو ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک و مولا پروردگار، نماز تراویح کے بعد سے لے کر اب تک درس بخاری شریف کی جو محفل منعقد ہوئی، اے اللہ اس محفل میں ادب و احترام میں، اس کی تیاریوں میں، اس کی شان کے مطابق اس کے اہتمام و انتظام میں، مولا اس کے بیان میں کوئی لغزش یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے شان کریمی سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کرنے کے لائق نہیں، تو اپنے کرم کے لائق ثواب عطا فرما، اے اللہ ثواب عطا فرما۔ اے اللہ یہ شب قدر ہے مولا، اس شب قدر کے صدقے میں ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے جو دن کے اجالوں میں گناہ کیے ہیں تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم سے رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ ہوئے ہیں، مولا تو جاننے والا ہے، کوئی جانے نہ جانے مگر مولا تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں اعتراف ہے ہم مجرم ہیں، ہم مانتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے۔ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم مانگیں تو کس سے مانگیں، ہم سوال کریں تو کس سے سوال کریں، ہم فریاد لے کے جائیں تو کس کی بارگاہ میں فریادی بن کے جائیں، دامن پھیلائیں تو کس در پہ پھیلائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، امید رکھیں تو کس سے رکھیں۔ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، ہمارے پاس نہ روزے ہیں، نہ ہمارے پاس حج ہے مولا، نہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، نہ مولا ہمارے پاس اعمال صالحہ ہے۔ اے اللہ تو محض اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ محض اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شمار فرما، اے اللہ شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے مولا، اس رات کا ہمیں ثواب عطا فرما، اے اللہ اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ کرم کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل گندے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل کالے ہیں، گناہوں کی وجہ سے زبانیں بے اثر ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے
ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہمارے دلوں سے گندگی کو دور فرما، ہمارے دلوں سے گندگی کو دور فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما، اے اللہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بستر موت پر ہیں اے اللہ اگر ان کی عمر باقی ہے تو انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں مولا انہیں برسر روزگار عطا فرما، اے اللہ مالک و مولا اس وقت میں کتنے تیرے بندے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریبی کا زمانہ ہے مولا، شدت کا زمانہ ہے، آزمائش کا وقت ہے، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ معاف فرما، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ بھوکوں کو کھانا عطا فرما، تجھے تیرے رحم کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس وقت ہماری پوری قوم اس موجودہ وبا میں ملوث ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ حیران و پریشان ہیں، گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، مکان بند ہیں، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے پورے شہر بھیلواڑہ کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اے اللہ پورے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے صوبہ راجستھان کی حفاظت فرما، اے اللہ راجستھان کے علاوہ بہت ساری جگہ، ممبئی کی سرزمین پر، اجین کی سرزمین پر، اندور کی سرزمین پر، ادے پور کی سرزمین پر، چتوڑ کی سرزمین پر، جے پور کی سرزمین پر، اے اللہ دہلی کے علاقوں میں، بہار کی سرزمین پر، اے اللہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں، پورے ملک میں جہاں جہاں لوگ اے اللہ اس وبا میں ملوث ہیں، پوزیٹو پائے جا رہے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، شب قدر کا واسطہ مولا تمام کیسز کو نگیٹو فرما دے، اے اللہ تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جن جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا انہیں حرمین شریفین کا حاجی بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے، اے اللہ خانہ کعبہ کا طواف لکھ دے، صفا اور مروہ کی سعی لکھ دے، منی اور مزدلفہ کی حاضری لکھ دے، اے اللہ گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرما، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اے اللہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹتا ہے مولا، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم جائیں تو کیسے جائیں، اے اللہ جب تک تیرا کرم نہ ہو، اے اللہ جب تک تیرا حکم نہ ہو، اے اللہ جب تک تیری عطا نہ ہو، تیری مہربانی نہ ہو، ہم نہیں جا سکتے، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ آنے والی سال میں ہم سب کے لیے حج بیت اللہ کو مقرر فرما دے، ہماری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دے، اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر افطار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر زمزم پینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صفا و مروہ پہ دوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شمار فرما، اے اللہ ہم سے جانے انجانے میں ہماری زندگی میں مولا جو گناہ ہوئے، اے اللہ ہم ان گناہوں کی طرف اب دوبارہ پلٹنا نہیں چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے دور فرما، اے اللہ ان لوگوں سے دور فرما کہ جن کے ذریعے گناہ ہوئے، اے اللہ ان کی صحبت سے دور فرما، ان جگہوں سے دور فرما جن جگہوں پہ گناہ ہوئے، اے اللہ ہم ان گناہ والی جگہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں سے دوری پیدا فرما دے کہ جن لوگوں کی وجہ سے گناہ ہوئے، بروں کی صحبت سے بچا،
اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، شر کرنے والوں کی شرارت سے بچا، اے اللہ برائی کرنے والوں کی برائی سے بچا، غیبت کرنے والوں کی غیبت سے بچا، اے اللہ ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرما، اچھوں کا پڑوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری قوم کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بلا سے نجات عطا فرما کر الوداع جمعہ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الوداع جمعہ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز الوداع ہمیں مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عید الفطر کی نماز با جماعت عیدگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نماز عید الفطر با جماعت عیدگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ وہاں کے لیے اجازت عطا فرما، اے اللہ وہاں کے لیے ماحول کو بہتر فرما دے، اے اللہ کرم فرما، اب اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اس مبارک محفل میں جن بھائیوں نے قدم درم سخن حصہ لیا، اے اللہ تو ان تمام کو جاننے والا ہے، مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ تو انہیں بہتر حصہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا بہتر حصہ عطا فرما، اے اللہ انہیں بہتر جزا عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، دوڑ بھاگ کرتے رہے، جاگتے رہے، دن و رات لگے رہے، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ تمام کوششوں محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جس جگہ اس محفل کو منعقد کیا گیا، اے اللہ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ اس جگہ کو پسندیدہ جگہ بنا لے، اے اللہ اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لے، اے اللہ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ اس جگہ کے رہنے والوں کو تو اپنا مقرب بنا، اے اللہ اس گھر کے رہنے والوں پر، اس جگہ کے رہنے والوں کو تو اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لے، اے اللہ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ اس جگہ کے رہنے والوں پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کے رکے ہوئے کاموں کو جاری فرما، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل میں جتنی کوششیں کی یا کرنے والے ہیں، مولا سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اس محفل میں جتنے لوگ جہاں جہاں سننے میں دعا میں شریک ہیں، مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو ہمارے علماء کرام اس وقت بیمار ہیں، بزرگ ہیں، عمر کی وجہ سے بیمار ہیں یا کسی اور وجہ سے بستر پہ ہیں، مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے باعمل مخلص علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، باعمل مخلص علماء کے سائے کو تادیر قائم فرما، اے اللہ ہمارے مخلص پیران اعظام کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو شب قدر کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جذبہ عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں دین کا خادم بنا لے، مولا تو چاہتا ہے تو مچھروں سے جانوروں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں پسند فرمایا، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارے اس کام کو قبول فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے گزارش کی، مولا تو ان کے ناموں کو بھی جاننے والا ہے، تو ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کو نعم البدل عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو عید الفطر با جماعت عیدگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نماز تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ہمیں زیادہ
سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے کار خیر کیا، جنہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، روزے داروں کو روزہ افطار کرایا، سحری کرائی، غریبوں کو پیسے دیے، راشن دیا، اے اللہ ہم ان تمام کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ہماری مائیں، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بزرگ اس محفل میں شریک ہیں، جہاں جہاں پورے ہندوستان میں، پورے بھیلواڑہ شہر میں، دلی میں، جہاں جہاں ہمارے کاسگنج شہر میں جہاں جہاں لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں مولا سب کی دعاؤں کو تو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں، ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لالچ سے دور فرما، اے اللہ ہمیں لالچ سے دور فرما۔ اے اللہ دنیا کے پیسوں سے اور دنیا کے پیسوں کے لالچ سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو مالدار فرما، اے اللہ ہمیں دل کی مالداری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا، اے اللہ ہمیں ریا سے بچا، برے راستے سے بچا، بروں کی صحبت سے بچا۔ اے اللہ ہم پر خاص فضل و کرم فرما، شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔